بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم کے تمام طلباء و طالبات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ سارے بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنی اردو کی کتاب کے جتنی ویڈیوز ہوں گی وہ دیکھ رہے ہوں گے اور کام مکمل کر کے اسکول میں جمع کرانے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں پچھلی کلاس میں ہم نے اپنی اردو کی درسی کتاب کا سبق پڑھا تھا ایک مسلمان سپاہی، جو کہ چیپٹر 3 تھا، صفحہ نمبر 6 پر اور 7 پہ تھا۔ اس سبق کو ہم نے آدھا پڑھ لیا تھا، آدھی اس کی بلند خوانی ہو گئی تھی اور اس کی وضاحت ہو گئی تھی۔ تھوڑا سا میں آپ کو دوبارہ سے جہاں تک ہم نے پڑھا خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ اس کہانی میں کس چیز کا ذکر تھا، کس سپاہی کا ذکر تھا۔ تو شروع کرتے ہیں کہ قیام پاکستان سے قبل آپ کو پتہ ہے کہ سارے ہندوستان میں کس کی حکومت تھی؟ انگریزوں کی حکومت تھی۔ تو انگریزوں کی حکومت تھی تو زیادہ تر جو سپاہی تھے، جو فوجی تھے، وہ کس کے تھے؟ انگریزوں کے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے قانون کے مطابق کیا ہوتا تھا، اگر کوئی سپاہی غلطی کرتا تھا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ سزا دینے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سپاہی یا فوج دوبارہ غلطی نہ کرے۔ ایک یونٹ کے ضلع کا ذکر ہے یہاں پر کہ اس یونٹ کا ایک انچارج تھا جو کہ میجر براؤن تھا۔ میجر براؤن جو تھا اس کے دفتر کے سامنے ایک پریڈ ہو رہی تھی۔ پریڈ میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک حوالدار فوجی کو دوڑا رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت ہی وزنی تھیلا، جو کہ تصویر میں نظر آ رہا ہے، چکر لگاتا ہے گراؤنڈ کے۔ جب وہ تھوڑی دیر رکتا تو اس کو پیچھے سے دوبارہ وہ مارتا اور وہ بھاگنے لگتا۔ یہ سارا منظر میجر براؤن اپنے دفتر میں بیٹھ کر دیکھتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکواؤں، تو وہ حوالدار کو حکم دیتا ہے کہ تم سپاہی کو تھوڑی دیر آرام کے لیے دے دو اور اس کو تھوڑا ٹائم دے۔ تو وہ کیا کرتا ہے سپاہی، جب اس کو وہ تھوڑا ٹائم دیتا ہے آرام کے لیے تو وہ جلدی جلدی وضو کرتا ہے اور سخت گرمی میں واپس آ کر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ اس نے کیا کیا، جو آرام کا ٹائم دیا تھا اس کو آرام نہیں کیا، بلکہ اس نے وہ ٹائم اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ یہ سارا منظر کون دیکھ رہا تھا؟ میجر براؤن، کہ اس کو آرام کا وقت دیا لیکن اس نے آرام نہیں کیا، نماز پڑھی۔ اس کے بعد یہ سب جب اس نے نماز پڑھ لی تو اس نے کہا کہ اب تم دوبارہ سزا پہ آ جاؤ۔ اپنی حوالدار نے کہا کہ تم دوبارہ کی سزا پہ آ جاؤ اور اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ منظر میجر براؤن دیکھتا رہا لیکن اسے پھر دوبارہ بھی برداشت نہیں ہوا اور دوبارہ اس کو روکنے کو کہا اور حوالدار کو حکم دیا کہ اس کو میرے دفتر میں بھیجو۔ یہاں تک ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ اب ہم اس سے آگے کا کریں گے کہ میجر براؤن کے پاس جب وہ سپاہی اس کے دفتر میں آیا اور خاموش کھڑا ہوا تو اندر جا کے ان دونوں میں کیا گفتگو ہوئی وہ ہم اب بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ میجر براؤن نے سپاہی سے کہا، تم گرمی میں 1 گھنٹے سے دوڑ لگا رہے ہو، تم نے پانی تک نہیں پیا، کیا تمہیں پیاس نہیں لگی؟ سپاہی نے جواب دیا، جناب پیاس لگی ہے۔ میجر نے سپاہی کا جواب سن کر کہا، تو پھر پانی کیوں نہیں پیا؟ سپاہی نے میجر کی بات سن کر کہا، جناب میں مسلمان ہوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے روزے ہم پر فرض ہیں، میرا روزہ ہے، روزے میں افطار سے قبل ہمارے لیے کھانا پینا حرام ہے۔ اب ان دونوں میں جو گفتگو ہوئی ہے میجر براؤن میں اور سپاہی میں وہ یہ ہوئی ہے کہ میجر جو ہے اس سے سوال کر رہا ہے کہ اتنی شدید گرمی ہے اور تم تقریباً 1-2 گھنٹے سے دوڑ رہے ہو میدان میں اور اتنا وزن لے کے چکر لگا رہے ہو، جب میں نے تمہیں کہا کہ تم آرام کر لو تو تم نے آرام کرنے کے بجائے نماز پڑھی اور پانی تک نہیں پیا۔ وہ پوچھتا ہے کہ اتنی گرمی میں کیا تمہیں پیاس نہیں لگی؟ سپاہی نے جواب دیا، بالکل لگی تھی پیاس۔ میجر نے پوچھا، پھر تم نے پانی کیوں نہیں پیا؟ سپاہی نے دوبارہ میجر کی بات سن کے کہا، اب اس نے بتایا، ظاہر ہے وہ جو میجر براؤن تھا وہ تو انگریز میجر تھا نا، انگریز جو ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، کافر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں کون ہوں، وہ اپنا تعارف کراتا ہے
کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور بتاتا ہے یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے پر مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے، اس لیے میرا بھی آج روزہ ہے۔ اب وہ روزے کا بتاتا ہے کہ پورا دن ہم روزہ کس طرح گزارتے ہیں کہ جب تک افطاری کا ٹائم نہ ہو جائے، روزہ کھلنے کا ٹائم نہ ہو جائے، اس وقت تک ہمارے لیے مطلب مسلمانوں کے لیے کھانا پینا حرام ہے۔ اب یہ ساری بات سن کر میجر کے جواب دیتا ہے، سپاہی کی بات سن کر میجر نے کہا، کس نے؟ میجر براؤن نے کہا، اگر تم چپکے سے پانی پی لیتے تو کیا ہوتا؟ کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا۔ یہ بات سن کر سپاہی نے کہا، جناب کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ ساری گفتگو سن کے میجر کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے کہ تم تو جب آرام کر رہے تھے تو تم تو بالکل اکیلے تھے، کوئی دوسرا شخص نہیں تھا تمہارے پاس، تو اگر تم خاموشی کے ساتھ چپکے سے چھپ کے پانی پی لیتے تو کیا ہوتا؟ کوئی تو نہیں دیکھ رہا تھا، تو تم نے پانی کیوں نہیں پیا؟ تو یہ بات سن کر سپاہی نے کہا، آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ہم اکیلے ہوں اور کوئی نہ دیکھیں تو کون دیکھتا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ ضرور دیکھتے رہتے ہیں ہمیں۔ تو وہی مسلمان ہونے کے ناطے اس نے بولا کہ جناب کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ مطلب ہم روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اپنے اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اپنی اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، اس کو خوش رکھنے کے لیے رکھتے ہیں۔ تو ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ مطلب ہم رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کوئی ہو نہ ہو تو پھر بھی ہم نہیں کھا سکتے، کیونکہ ہمارا ایمان، ہمارا جذبہ یہ ہے کہ اگر کوئی دیکھے نہ دیکھے تو کون دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے۔ تو سپاہی نے بھی یہ کہا کہ جناب کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب صفحہ پلٹ لیجیے، صفحہ نمبر 8 پر آ جائیے۔ سپاہی کی بات سن کر میجر پھر بولا، اب کون سی بات سن کے؟ کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر وہ سپاہی بولتا ہے، میجر بولتا ہے سپاہی سے، تمہیں آرام کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ دیا گیا تھا، تم نے آرام کیوں نہیں کیا؟ کچھ دیر آرام کر لیں تو تازہ دم ہو جاتے۔ اس نے پھر بولا کہ چلیں، تم نے پانی نہیں پیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی، تم نے مجھے بتا دی کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن تم نے آرام کیوں نہیں کیا؟ تمہارا روزہ تھا، تم بھوکے پیاسے تھے، تو کچھ دیر لیٹ جاتے، آرام کر لیتے، اور دوبارہ سے تم کیا ہو جاتے؟ آرام کرنے کے بعد انسان کیا ہو جاتا ہے؟ تازہ دم ہو جاتا ہے، دوبارہ سے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب میجر کی بات سن کر سپاہی نے کیا کہا؟ سپاہی نے کہا، جناب اگر میں آرام کرنے بیٹھ جاتا تو نماز کا وقت نکل جاتا۔ آپ کو علم نہیں کہ نماز اپنے ٹھیک وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں مسلمان کی صفات، مسلمان کی کوالٹیز ایک طرح سے سپاہی منتقل کر رہا ہے، کس کو؟ میجر براؤن کو۔ میجر براؤن کو ایک طرح سے یہ اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے اپنی باتوں کے ذریعے، کہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ ایک مسلمان کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، مسلمان کیا کیا کرتے ہیں۔ تو وہ جواب دیتا ہے سپاہی سے کہ جناب اگر میں آرام کرنے بیٹھ جاتا تو نماز کا وقت نکل جاتا۔ آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں کہ آپ سب بھی اور ہم بھی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھیں۔ نماز کا وقت اگر نکل جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ قضا نماز ہو جاتی ہے، اور وقت پہ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، بعد میں جب قضا ہو جائے تو اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں، ہم مسلمانوں کے یہاں جو ہے نماز کو اپنے ٹھیک وقت پر ادا کرنا ہی افضل ہے، فرض ہے۔ جیسے آپ لوگ اپنی کچھ عبادات کرتے ہوں گے انگریزوں کی اور کافروں کی، تو وہ کسی بھی وقت کر سکتے ہوں گے، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا کام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ ہم اس کو وقت پہ ادا کریں۔ تو یہ ساری اچھی باتیں، مسلمانوں کی ساری اچھی باتیں کس کو بتا رہا ہے؟ میجر براؤن کو۔
تو پھر وہ کہتا ہے میں اس فرض کو کیسے چھوڑ دیتا. سپاہی کہتا ہے کہ جب میرا فرض ہے اور میرا روزہ بھی ہے تو میں تو اس سے غافل نہیں رہ سکتا, میں تو اس فرض کو نہیں چھوڑ سکتا تھا, اس لیے میں نے نماز کو ترجیح دی اس پر آرام کرنے پر. کیا آپ اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں؟ وہ الٹا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میجر سے یہ سوال کرتا ہے کہ جس طرح میرے فرض ہیں, میں نے اپنے فرض کو پورا کیا اور میں اپنے فرض کو نہیں چھوڑ سکتا تھا, تو کیا آپ کے جو فرائض ہیں, آپ کے جو فرض ہیں, تو کیا آپ اس کو ادا کرنے میں دیر کرتے ہیں؟ کوتاہی مطلب ہوتا ہے دیر کرنا. تو مسلمان سپاہی, یہ جو سپاہی کی ساری باتیں ہیں, مسلمان سپاہی کی باتیں سن کر میجر براؤن ایککنیس براؤن تھوڑی دیر خاموشی سے سوچتا رہا. کس باتوں کو سوچتا رہا؟ جو باتیں ایک مسلمان کے اندر ہوتی ہیں, جو سپاہی نے بتائی میجر کو, وہ ساری باتیں میجر براؤن سوچتا رہا, غور کرتا رہا. کیوں غور کرتا رہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت ڈالنا چاہ رہا تھا. ایک مشرک کے دل میں, کافر کے دل میں ہدایت ڈال رہا ہے اچھی. جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو اسی لیے اس بات کا خاموش ہونے کا مطلب کہ وہ سوچ رہا ہے کہ اسلام کتنا اچھا دین ہے, کتنا سچا دین ہے, تو پھر میں بھی کیوں نہ میرے مسلمان ہو جاؤں. سپاہی کی ساری باتیں جو اس نے بتائیں ایک مسلمان کی خصوصیات, وہ ساری باتیں میجر براؤن کے دل میں گھر کر رہی تھیں, اثر کر رہی تھیں. اور وہ پھر کیا کرتا ہے, چپکے سے اپنے دفتر سے اٹھتا ہے اور سیدھا مسجد جاتا ہے. کون جاتا ہے سیدھا مسجد؟ میجر براؤن. اور مسجد میں جا کر اسلام قبول کر لیا. دیکھیں کتنی اچھی بات اس کے دل پہ اثر کری. اس مسلمان سپاہی کی بدولت اس کے دل میں کتنی اچھی بات نے اثر کیا اور کتنا فائدہ ہوا اور کتنا اس کو ثواب ملا کہ ایک مسلمان سپاہی کی وجہ سے ایک میجر براؤن کیا ہو گیا, مسلمان ہو گیا اور مسجد میں جا کر اسلام قبول کر لیا. تو ہمیں بھی دوسرے لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بتانی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ متاثر ہو کر جو ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی کرنا شروع کر دیں. کیونکہ تعلیم جو ہوتی ہے, علم جو ہوتی ہے بیٹا, عمل کے بغیر نامکمل ہے. تو ہمیں ہر اچھی بات پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں دیکھ کر دوسرے بھی عمل کرنا شروع کر دیں. صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا, اصل چیز اس پر عمل کرنا ہے. تو ایک مسلمان سپاہی کا چیپٹر جماعت چہارم کا, جو کہ صفحہ نمبر 6, 7 اور 8 پہ تھا, وہ آج مکمل ہو گیا ہے اور اچھی طرح آپ کو اس کی وضاحت سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, اگلی کلاس میں ہم اس سبق کی مشق کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 9 پر ہے. تو جب تک کے لیے اللہ حافظ.